السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان علیہ الرحمۃ الرضوان ارشاد فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمیں کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ توحید و رسالت کے شہدائیوں، آئیے اور آپ کچھ عرض و معروف سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود کی ڈالیاں نچھاور کریں اور میرے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میری گفتگو کا عنوان ہے قرآن پاک کے پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 کی ترجمہ اور تفسیر، اور کل میری گفتگو کا عنوان تھا آیت نمبر 55 اور 56 کی ترجمہ اور تفسیر۔ دعا کرتا ہوں رب قدیر کی بارگاہ میں مولا مجھے حق بولنے، آپ کو حق سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں ارشاد فرماتا ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کنز الایمان میں ترجمہ کرتے ہیں، اور ہم نے ابر کو تمہارا سائبان کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا، ہاں اپنے ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، پھر صراط الجنان کے مصنف ترجمہ کرتے ہیں، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا اور تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ حضرات محترم، پھر اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آباد ہو گئے۔ بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آباد ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا کہ ملک شام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے، اور اسی میں بیت المقدس ہے، اسے عمالقہ قبیلے سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کرو اور مصر چھوڑ کر وہی وطن بناؤ۔ مصر کا چھوڑنا بنی اسرائیل کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا۔ شروع میں تو انہوں نے ٹال مٹول کی، لیکن جب مجبور ہو کر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی معیت میں روانہ ہونا ہی پڑا، تو راستے میں جو کوئی سختی اور دشواری پیش آتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں کرتے۔ جب اس صحرا میں پہنچے جہاں نہ سبزہ تھا، نہ سایہ تھا اور نہ گلا تھا، تو وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دھوپ کی، گرمی اور بھوک کی شکایت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ایک سفید بادل کو ان پر سائبان بنا دیا، جو رات دن ان کے ساتھ چلتا تھا، اور ان پر ایک نوری ستون نازل فرمایا جو کہ آسمان کی جانب سے ان کے قریب ہو گیا اور ان کے ساتھ چلتا۔
اور جب رات کے وقت چاند کی روشنی نہ ہوتی تو وہ ان کے لیے چاند کی طرح روشن ہوتا۔ ان کے کپڑے میلے نہ ہوتے تھے اور پرانے بھی نہ ہوتے تھے، اور ناخن اور بال بھی نہ بڑھتے تھے۔ حضرات محترم، پھر اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من اور سلوہ اتارا۔ اس صحرا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کے کھانے پینے کا انتظام یوں ہوا کہ انہیں من و سلوہ ملنا شروع ہو گیا۔ من و سلوہ کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ من کے بارے میں صحیح قول یہ ہے، یہ ترنجین کی طرح ایک میٹھی چیز تھی، ترنجین کی طرح ایک میٹھی چیز تھی جو روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے ایک سا یعنی تقریباً 4 کلو کی بقدر اترتی، اور لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے تھے۔ بعض مفسرین کے نزدیک من سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی مشقت اور کاشتکاری یعنی کھیتی باڑی کے بغیر عطا کر کے ان پر احسان فرمایا۔ اور سلوہ کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ ایک چھوٹا پرندہ تھا، اور اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے یہ پرندہ بھنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ جنوبی ہوا اس پرندے کو لاتی، یعنی دکھن کی ہوا اس پرندے کو لاتی اور بنی اسرائیل اس کا شکار کر کے کھاتے۔ یہ دونوں چیزیں ہفتے کو بالکل نہ آتی تھی، یعنی سنیچر کے دن بالکل نہ آتی تھی، اور باقی ہر روز پہنچتی۔ جمعہ کو 2 گنی آتی تھی، اور حکم یہ تھا کہ جمعہ کو ہفتہ کے لیے بھی جمع کر لو، مگر 1 دن سے زیادہ جمع نہ کرو۔ بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناشکری کی اور ذخیرے جمع کیے، اور وہ سڑ گئے اور ان کی آمد بند ہو گئی۔ یہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا کہ دنیا میں نعمت سے محروم رہے اور آخرت میں سزا کے مستحق ہو گئے۔ دعا کرتا ہوں رب قدیر کی بارگاہ میں مولا ہم سبوں کو ہر اچھے کام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہر برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سبوں کو 5 وقتہ با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں محبت عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔